بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو پنجاب اسمبلی کی بات کرتے ہیں جس میں کل ایک منظوری دی گئی خاتم النبیین یونیورسٹی کے لیے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 ارب روپے منظور کیے جس سے یہ یونیورسٹی تعمیر ہوگی، جس میں ہماری آنے والی نئی نسلوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جائے گی، جس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق انہیں تعلیم فراہم کی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کا بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی خوبصورت یہ جو ہے پروجیکٹ ہے۔ اس سے قبل بھی خان صاحب نے القادر یونیورسٹی تعمیر کروائی جس میں ہماری آنے والی نسلوں کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق تعلیم جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ اور خوبصورت منصوبہ ہے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی آنے والی نئی حکومت ہو اس کو اس منصوبے کو جلد از جلد پایہ تکمیل پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب کچھ سیاست کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب بھی کسی گھر میں کوئی بھی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے چیک کروانے کے لیے، ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے۔ تو بچے کی سب سے پہلے ایک شرط ہوتی ہے گھر سے چلنے سے پہلے کہ اماں میں ٹیکہ نہیں لوانا۔ اماں بھی اس ویلے پھر وعدہ کر چڑھ دیے وقتی عبوری وعدہ جنہوں آدھے نے آج جی میرا پتر نہیں لواں گی چل۔ تو جب وہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے جب بیماری کو چیک کرتا ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے ٹیکہ لگانے لگتا ہے تو بچہ کہتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، چیخنا چلانا شروع کرتا ہے، میں نے اماں میں کیا سی ٹیکہ نہیں لوانا، میں نے کہہ کے ٹریا تھا۔ اماں کہتی ہے پتر کوئی نہیں، اے میرا پتر تھوڑا سا لگوا، تھوڑا سا لگانا ہے بس۔ تو اس کے روتے چلاتے ہی ڈاکٹر صاحب اپنا کام کر دکھاتے ہیں اور وہ ٹیکہ لگا ہی دیتے ہیں۔ بچہ روتا رہتا ہے لیکن وہ اسسٹنٹ کو لے کر پکڑ کے اس کی ٹانگیں پکڑ کے والدین پکڑ کے تو ٹیکہ اس کو لگ ہی جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، چلتے ہوئے تو یہ معاہدہ بچہ کرتا ہے، کرواتا ہے، شرط مناتا ہے، لیکن والدین بھی اس کے بھلے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر سیاست میں دیکھیں نا، ہماری ملک پاکستان کی جو سیاست میں چل رہا ہے، لگتا ہے امپورٹڈ حکومت کو جب حکومت دی گئی تھی ان کے ساتھ یہ بری وعدہ کیا گیا تھا کہ جلدی جلدی آپ کو الیکشن میں نہیں لے کر جائیں گے۔ اب جب بھی الیکشن کا نام لیا جاتا ہے، خان صاحب لیتے ہیں، عوام چیخو پکار کرتی ہے مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، بد امنی کی وجہ سے، تو امپورٹڈ حکومت رونا شروع کر دیتی ہے، ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ کبھی سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں کوئی فیصلہ، کوئی ہائی کورٹ میں لے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بہانہ یہی لگاتے ہیں کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ عوام نے ان کو ری ایکشن بنا ٹیکہ لگانا ہے جس سے ان کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، جب بھی ان کو پتہ ہے ہم نے عوام میں جانا ہے تو عوام نے اپنا ری ایکشن والا جو بالکل ٹیکہ جب لگ جاتا ہے تو اس سے فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو وہ عوام نے جو انہوں نے عوام پہ مسلط کیا ہوا ہے، مہنگائی کا آسمان، مہنگائی عروج پر ہے، بے روزگاری ہے، ڈالرز کی قیمت دیکھیں، آٹا دالوں کی قیمتیں دیکھیں، پٹرولیم کی قیمتیں دیکھیں، 3 گنا بڑھ گئی ہیں۔ تو جب بھی یہ عوام میں جائیں گے، عوام نے ان کو ری ایکشن بڑا ٹیکہ لگا دینا ہے۔ ان کی چیخیں آسمانوں کو سنائی دیتی ہوں گی، چیخو پکار یہ کرتے رہیں گے کہ خدا کے لیے ہمیں ووٹ دیں، لیکن انہوں نے ان کو ٹیکہ ری ایکشن بڑا لگا دینا ہے جس سے ان کو فائدہ تو نہیں بلکہ نقصان ہوگا اور ان کی موت سیاسی جو ہے واقع ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے یہ چلے گئے الیکشن کمیشن جو ہے اس نے الیکشن ملتوی کر دیا، بلدیاتی الیکشن جو اسلام آباد میں ہونا تھا آج، تو اس کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ہائی کورٹ میں چلے گئے
اور ہائی کورٹ نے کل یہ فیصلہ سنا دیا کہ آج کے دن 31 دسمبر کو آپ نے الیکشن کروانا ہے بلدیاتی۔ تو ناظرین کرام، یہ فیصلہ سنتے ہی الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی دوڑیں لگ گئیں، جو ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی امپورٹڈ حکومت کی بھی ٹیم کا کردار ادا کرنے پہ ہے۔ بھاگا اٹارنی جنرل سے رابطہ، حکومتی ٹیم سے رابطہ، تو رانا ثناء نے فوراً بیان دے دیا کہ اتنے شارٹ وقت میں ہم الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ 1000 پولنگ اسٹیشن ہے، ہم کس طرح بھلا سیکورٹی اس کو فراہم کر سکتے ہیں؟ تو سر آنکھوں پہ ہائی کورٹ کا فیصلہ، لیکن ہم سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ اس الیکشن کے لیے کم و بیش 4-5 ماہ دستیاب ہیں۔ تو رانا ثناء صاحب یہ وہی ہیں، اگر خان صاحب رات کو اعلان کر دیں کہ میں صبح اسلام آباد آ رہا ہوں لانگ مارچ لے کر، تو رانا ثناء صاحب اتنے ایکٹیو ہیں کہ انہوں نے راتوں رات پورے اسلام آباد کو کنٹینر سے بند کر دینا ہے، اور اسلام آباد کو کنٹینر اسلام آباد انہوں نے کر دینا ہے، جمعہ بازار انہوں نے لگا دینا ہے، سیکورٹی بھی انہوں نے ہائی الرٹ کر دیا۔ ناظرین کرام، میں نے پہلے بتایا کہ یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں امپورٹڈ حکومت، ان کو پتہ ہے جب بھی ہم نے عوام میں جانا ہے، عوام نے ری ایکشن بڑا ٹیکہ ہمیں لگا دینا ہے، جس سے ہماری سیاسی موت واقع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، سر جوڑ لیے۔ اب ہو سکتا ہے جب میری ویڈیو آپ دیکھیں تو اس وقت تک یہ انٹرا کورٹ اپیل میں چلے جائیں۔ انہوں نے راتوں رات عدالت کے دروازے کھلوائے اور اس سے کاپیاں حاصل کی فیصلے کی۔ کس کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں گے، اپیل میں جائیں گے تو یہ دن اور ہمیں مل جائیں گے۔ اب تو چاہیے یہ نا ہائی کورٹ کو کہ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کروائے۔ اگر یہ نہیں الیکشن آج کرواتے تو ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس لگایا جائے۔ تو جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو باقاعدہ توہین عدالت کے زمرے میں لایا جائے، کیونکہ انہوں نے الیکشن کمشنر کو یہ کہا کہ الیکشن کروائیں۔ تو ناظرین کرام، الیکشن کمیشن کا کیا کام ہوتا ہے؟ اگر وہ الیکشن نہیں کروا سکتے تو الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر بھنے ہوئے چھولے بیچنا شروع کر دیں، کیوں اگر اپنی ڈیوٹی نہیں ادا کر سکتا بندہ تو کوئی اور کام شروع کر لے، وہ چھولے بھنے ہوئے بیچنا شروع کر دیں۔ تو ناظرین کرام، اس طرح الیکشن کمیشن اور امپورٹڈ حکومت بھاگ رہی ہے الیکشن سے۔ اب آج وہ انٹرا کورٹ اپیل میں چلے جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے دوسری طرف یہ مبارکباد بھی دی ہے، فیصلہ جو ہوا ہے ہائی کورٹ کا انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور خوشی کا اظہار بھی کیا، اور اسلام آباد کی عوام کو انہوں نے اپیل کیا ہے کہ بڑھ چڑھ کر الیکشن میں حصہ لیں اور ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیں۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوگا یا نہ ہوگا، لیکن انہوں نے بیان دیا، حوصلہ افزائی کی ہے اسلام آباد کی عوام کی، انہوں نے کہا بھرپور انداز میں اس میں حصہ لیں۔ تو دوسری جانب ناظرین کرام، ایک نجی پروگرام تھا، اس میں اس امپورٹڈ حکومت کے جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ سن رہے ہیں خبریں کہ ٹیکنوکریٹ آنے والی ہے جو 1 سال 2 سال یا 2.5 سال تک اس کا قیام ہوگا، تو کیا اس کی آئین میں گنجائش ہے؟ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب جو امپورٹڈ حکومت کے وزیر قانون ہیں، جن کو پہلے ایک جس میں ادارے کے خلاف تقریر کی گئی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن شہباز شریف نے دوبارہ ان کو واپس لایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آئین میں اس کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، امپورٹڈ حکومت کے وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ اس کی آئین میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے ٹیکنوکریٹ کی۔ تو ناظرین کرام، اس میں لگ یوں رہا ہے کہ تمام سویلین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی آئین میں کوئی بھی گنجائش نہیں۔ تو جس کی آئین میں گنجائش نہیں وہ کس طرح کام ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ پہلے کون سا آئینی کام امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے؟ سارے غیر آئینی ہی قانون جو ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہی یہ کر رہی ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے آئین میں کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے، لیکن اس کے معاملے میں بھی یہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے۔ ہر معاملے میں یہ عدلیہ کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے اجلاس میں اپنے جو اجلاس بٹھایا انہوں نے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے، ایک کمیٹی قائم کی ہے جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے خلاف عوام میں جائیں گے، ہم عوام سے ریفرنڈم کروائیں گے۔ انہوں نے کمیٹی باقاعدہ بنا دیا ہے جو عوام میں جائے گی، اور انہوں نے 2 سوال رکھے ہیں۔ نمبر 1 کہ کیا آپ ملک پاکستان میں ٹیکنوکریٹ کا قیام چاہتے ہیں یا نیا الیکشن چاہتے ہیں؟
جی ہاں ناظرین اکرام، انہوں نے کہا ہے، سوال ایک یہ ہے ان کا جو پوچھا جائے گا پاکستانی عوام سے کہ کیا آپ پاکستان میں ٹیکنوکریٹ کا قیام چاہتے ہیں حکومت کا، یا نئے الیکشن چاہتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے جو انہوں نے رکھا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، ان کے سامنے، کہ کیا آپ عمران خان کو پاکستانی سیاست میں نااہل دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی منظور ہے یا نہیں؟ یہ دو سوال انہوں نے ناظرین اکرام رکھے ہیں، جس کے باقاعدہ انہوں نے کمیٹی بنا دی ہوئی ہے کہ اس پر ریفرینڈم کروایا جائے گا، عوامی ریفرینڈم، جو عوام فیصلہ کرے گی اس کو تمام اداروں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت کسی بھی حال میں نہیں چاہتی کہ وہ حکومت چھوڑے اور عوام میں جائے، جس کے لیے وہ ہر طرح کے راستے، ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم عوام میں جائیں گے تو ہمیں لگ پتہ جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، الیکشن میں تو جانا ہی جانا ہے، الیکشن کے علاوہ تو کوئی بھی حل نہیں۔ 2 ماہ میں جائیں، 3 ماہ میں جائیں، 6 ماہ میں جائیں، یا 1 سال بعد جائیں، جتنے بھی عوامی سروے ہوئے ہیں ناظرین اکرام، اس سے یہ امپورٹڈ حکومت پریشان ہے۔ جتنے بھی سروے ہوئے ہیں اس میں 75% نشستیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف جیتتی نظر آ رہی ہے، اور ان کے پلے کیا بچتا ہے؟ اسی لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں، عوام میں نہیں جاتے، الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ ڈیلے ہو جائے، کام لمبا ہو جائے، جسے ہمیں فائدہ ہو۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔